جب یہ موتا کے قریب پہنچے نا، اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ آگے رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ کتنی؟ 2 لاکھ دشمن اسلام کی تعداد ہے، دشمن نبی کی تعداد ہے، دشمن نبی کی تعداد 2 لاکھ۔ ایک آدمی 66 آدمی کا مقابلہ کرے گا تو 3 لاکھ ہے۔ ایک آدمی کتنے آدمی سے مقابلہ کرے گا؟ ایک آدمی کا مقابلہ ہو رہا ہے 66 آدمی سے۔ اسلام کا دشمن 66 ہوں دشمن، ادھر سے صرف ایک مسلمان ہو۔ اب آپ ضرب دینا، لگ بھگ جا کر پھر 2 لاکھ بنتا ہے۔ 2 لاکھ کے سے مقابلہ ہو رہا ہے 3000 آدمیوں کا۔ اب یہ جانثار جب گئے نا، تو اس وقت جب رومیوں کا دستہ جب آیا، سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا، کلمہ پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ اچھا، یہ سفر کتنا تھا؟ 1000 کلومیٹر کا سفر تھا۔ مدینہ شریف سے شام تک 1000 کلومیٹر کم و پیش یہ سفر تھا، جو صحابہ کرام کس حالت میں طے کر کے گئے؟ پیدل۔ کس حالت میں؟ پیدل۔ وہاں پہنچے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کی خوراک اور اس وقت کی خوراک کو بھی دیکھیے، آگے میں بتاتا ہوں کہ کیسی خوراک تھی صحابہ کرام کی۔ تو وہاں جب لشکر کو دیکھا، اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحابہ کرام کی ترتیب باندھی، صفے بنائے نا، اب اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کھڑے ہوئے، انہیں جو خطبہ دیا ہے نا کہ بزدل کو بھی بہادر بنا کر جاتا ہے اور بہادر کو اور بہادری دے کر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، واللہ یا قوم، واللہ اے میری قوم، اللہ کی قسم، لا تکرہون، آج موت سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ للتی خرجتم تطلبون الشہادہ، ہم تو اس لیے نکلے تھے کہ ہمیں شہادت مل جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، ولا ہم تو اس لیے نہیں نکلے کہ تعداد ہماری زیادہ ہوگی تو ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، یا ہمارے پاس اسلحہ زیادہ جب بن جائے گا پھر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، لوگ زیادہ ہو جائیں گے پھر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ادھر سے دیکھیں 2 لاکھ کی تعداد ہے، ادھر سے دیکھیے 3000 جان نثار ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ادھر سے صحابہ کرام کا جذبہ یہ کہ آج تعداد کو نہ دیکھو کہ 3000 پر مشتمل ہو، ادھر سے تعداد کو نہ دیکھو کہ 2 لاکھ آدمیوں کی جماعت ہے، وہ بھی اسلحہ کے ساتھ لیس ہے، جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تلواریں بھی وہ بھی دندانے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے پاس تیر بھی ایسے کہ ٹوٹے ہوئے تیر ہیں، ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی اتنا نہیں، دشمن کے پاس سب کچھ ہے۔ اب دیکھو دشمن کی طرف، اب یہ مت سمجھو کہ اب ہم نے واپس پلٹ کر جانا ہے، ہم اب موت سے کیوں گھبرائیں؟ تعداد کو دیکھ کر، اسلحے کو دیکھ کر نہیں، جب ہم مدینہ شریف سے نکلے تھے کریم آقا نے ہمیں ادھر بھیجا تھا، اس لیے ہماری یہ غرض تھی کہ اللہ ہمیں دے موت عطا فرما دے۔ ان ہی الا احدی الحسنیین، 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو ہمیں ضرور ملے گی، اما حضور او اما شہادت، یا تو ہم غلبہ پا لیں گے، غازی بن کر مدینہ شریف لوٹ کر جائیں گے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے گا۔ اسی وقت اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اسی وقت اللہ کا، یا تو غازی بن کر ہم نے واپس جانا ہے یا پھر شہید ہو جانا ہے۔ غازی بن کر جائیں گے تو پھر بھی کمال کی بات، اگر ہم شہید ہو جائیں گے پھر بھی کمال کی بات۔ اللہ نے اپنے کلام میں پھر ان جانثاروں کی تعریف بھی فرمائی۔ رب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم
بأن لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان کے بدلے میں، مومنوں کے مال کے بدلے میں اللہ نے ان کے لیے جنت، ادھر سے مومن اپنی جان دے گا، اللہ فرماتا میں اسے جنت عطا کروں گا۔ مومن اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ مومن مال خرچ کرے تو جنت ملے، مومن جان دے دے اللہ کی راہ میں تو جنت ملے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خریدار ہوں، میں خرید کر رہا ہوں، اب بائے میں ہوں، خرید میں رہا ہوں۔ اے اللہ پاک، جنت بھی تیری، بندوں کی جان بھی تیری ملکیت، بندوں کا مال بھی تیری ملکیت، لیکن ربا یہ کیا عجیب ماجرا ہے، جنت بھی تیری ہے، جان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، پھر تو فرما رہا ہے مومنو میں تمہارے لیے آج خرید فروخت کر رہا ہوں، مجھے تم جان دے دو میں تمہیں جنت دوں گا، تم مجھے مال دے دو میں تمہیں جنت دوں گا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کس کو تو جنت عطا فرمائے گا؟ رب فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں اپنی جان قربان کرے گا، جو میری راہ میں لڑے گا، میری راہ میں جہاد کرے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ شہید ہو جائے یا غازی بن کر جائے، فیقتلون قتل کر دے، دشمن کو مار ڈالے، فیقتلون ویقتلون یا شہید ہو جائے، غازی بن جائے یا شہید ہو جائے۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، رب فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے، میں نے تورات میں بھی یہی وعدہ کیا تھا، میں نے انجیل میں بھی یہی وعدہ فرمایا تھا، اب قرآن میں بھی میں تم سے وعدہ فرما رہا ہوں، لہذا یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے سے کسی کا وعدہ بھی سچا ہو سکتا ہے، ہیں جی؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، اللہ کے وعدہ سے کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے قرآن میں بھی یاد وعدہ کر لیا ہے، لوگوں تم میری راہ میں نکل کر آؤ، اپنی جان تم مجھے دے دو یا اپنا مال میری راہ میں خرچ کر دو، قربان کر دو، تو میں رب ذوالجلال تمہاری ان جانوں کے بدلے میں، مالوں کے بدلے میں جنت تمہیں دے رہا ہوں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اب صحابہ کرام جنگ موتا کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا اب جنگ شروع ہو گئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ اخذ الرایۃ، حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا، جس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس جھنڈے پر لکھا ہوا تھا تاجدار ختم نبوت۔ بولے نہیں ہو یار، ہاں جی؟ بہادر لوگ ہو تو پھر اس طرح کا نعرہ، بہادر تو اس طرح کا نعرہ لگاتا ہی نہیں، تاجدار ختم نبوت، ہاں تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا کہ اس جھنڈے کے اوپر کیا لکھا تھا؟ کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا، سبز رنگ کا نہیں سفید رنگ کا جھنڈا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے ہاتھ میں تھمایا آگے چلے، دشمن کا مقابلہ کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ادھر سے پھر آئے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اپنے ہاتھ میں وہ جھنڈا تھاما،
اب جھنڈا لے کر جب آگے نکلے، محدثین فرماتے ہیں، مورخین یہ فرماتے ہیں جس وقت آپ آگے نکلے تو پیدل چل رہے تھے، چلتے چلتے دشمنوں کو زیر جہنم کیے جا رہے تھے، واسر جہنم کیے جا رہے تھے۔ ایک دشمن نے آ کر آپ کے بازو کے اوپر وار کیا، آپ کا یہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر جب آپ نے جھنڈا اپنے دوسرے ہاتھ میں تھاما، پھر آگے نکلے، پھر دشمن نے وار کیا تو آپ کا یہ بازو بھی کٹ گیا۔ جب یہ بازو کٹا تو آپ نے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگایا کہ کریم آقا نے یہ جھنڈا ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اب دشمن کا مقابلہ ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اب دشمن نے وار کیا، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ جھنڈا تھاما۔ اب 3000 کا لشکر ہے، ادھر سے دشمن کی تعداد 2 لاکھ ہے، 3000 مسلمان قاتل 2 لاکھ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ہاتھ میں تھاما جھنڈا تو اب آگے نکلے، اب اپنے نفس سے کہنے لگے، اپنی جان سے مخاطب ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے، عبداللہ اپنے نفس کہتے ہیں، اے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو عورت کو چاہتا ہے تو اسے تو 3 طلاقیں مل چکی ہیں، اگر تیری خواہش ہے غلاموں کے غلام تیرے پاس ہیں، وہ بھی تو آزاد ہو گئے، جو لنڈیاں تیری ملکیت میں ہیں اسے بھی آزاد کر دیا گئے، جس مال کے اوپر تو نظر رکھے ہوئے گئے، جو بغیچے کا تو مالک ہے، جس باغ کا تو مالک ہے، عبداللہ بن رواحہ وہ بھی اللہ واللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا گئے۔ اب کیا سوچتا ہے؟ اب میدان ہے، اللہ کی راہ میں اب شہید ہونا ہے۔ آج اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا عبداللہ تو پھر یہ موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اب نفس کو کہتے نفس سوچ، اب آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے تمام کارکنان کو یہ فرما رہے تھے، انطلقوا، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اب دشمن کا مقابلہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد شام کا وقت ہو گیا۔ کون سا وقت؟ اب شام کا وقت ہو گیا۔ اب دشمن بھی واپس پلٹ کر چلا گیا، رات کو تو نہیں جنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے اب یہ بھی واپس پلٹ کر آ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کلومیٹر دور یہ جنگ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آگے میں بتاتا ہوں کیا سرکار نے پھر کیا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اب رات ہو گئی، سرکار نے پھر فرمایا، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر مقرر کر دیا۔ خالد، اب یہ تیرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا آ گیا، اب آپ ہمارے امیر مقرر ہو گئے ہو، آپ جنگ کے لیڈر، ہمارے لیڈر آپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائے۔ جب کریم آقا نے دیکھا صبح کا وقت ہوا، سامنے دشمن آیا، اب چہرے بدل گئے، اب تلواریں بدل گئیں۔ کریم آقا نے اللہ کے حضور عرض کی، اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ، اے اللہ خالد بن ولید تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، ان کو مدد عطا فرما دے، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، تیری تلواروں میں سے ایک تلوار۔ بولے نہیں خالد بن ولید، اللہم ہوا سیفکا ہوا سیف من سیوفکا، اے اللہ خالد بن ولید تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فانتصرہ فانصرہ، اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، فتح عطا فرما۔ حضرت خالد بن ولید جب آگے بڑھے،
اب دشمن جب آیا، اب دشمن نے جب دیکھا کہ ایسا آپ لڑے، دشمن اپنی پیٹھ پیچھے پھیرتا گیا، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اب اللہ نے فتح عطا فرما دی، اللہ نے سبحان اللہ، جب اللہ نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرما دی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالی عنہ اب خبر لے کر آئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشی سے آ رہے ہیں کہ اب سرکار کو میں خبر دوں، کیا دوں؟ سرکار کو میں خوشی کی خبر سناؤں اور سرکار خوش ہو جائیں گے۔ جب حضرت عبداللہ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے قریب آئے، اب حضرت آپ کی بدل گئی، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب خوشی سے جب آ گیا ہے، قریب آتے گئے، قریب آتے گئے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یعلا ان شئت فاخبرنی وَإِن شِئْتَ فَأَخْبَرْتُكَ، اگر تو چاہے تو اس معرکہ کی خبر تو مجھے دے دے، اگر تو چاہے تو میں تجھے خبر دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو تو خبر دے دے، بتلاتے کیسے حالات پیدا ہوئے، کون کون شہید ہوا، کیسی حالت بنی تھی، اگر تو چاہے تو فَأَخْبَرْتُكَ، میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ میرے جانثاروں کے ساتھ کیا بیتی ہے، کون شہید ہوا ہے کہ کون وہاں سے غازی بن کر آ رہا۔ حضرت یعلا بن منیہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہی بتلا دیجئے یہ غلام کیا بتلائے، غلام کی کیا مجال کہ آپ کے سامنے گفتگو کرے، آقا آپ ہی بتلائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے، پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں جھنڈا تھاما تھا، وہ بھی شہید ہو گئے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ہاتھ میں جھنڈا تھاما تھا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے تھے۔ رات کا وقت ہوا تھا، اب آپ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر مقرر کر دیا تھا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے تھے، دشمن کے دلوں کے اندر اللہ نے رعب و دبدبہ ڈال دیا تھا۔ اب یہ 3000 کا لشکر انہیں کئی لاکھوں پر نظر آنے لگا۔ اب 3000 کا لشکر نہیں تھا بلکہ کئی گنا زیادہ ہو گیا تھا۔ اب دشمن کی نظر جب اس لشکر پر پڑی، اب دشمن ڈر کر پیچھے بھاگ گیا۔ حضرت یعلا بن منیہ کہنے لگے واللہ ما قد صدقا واللہ ما بعثک بالحق، اے اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، جو آپ نے بیان فرمایا اسی طرح سارا معاملہ ہوا۔ اب قربان جائے نبی کی نگاہ پر، اب ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے کوئی غیب عطا نہیں کیا، وہ بھی اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، اللہ پاک نے آپ سے کون سی چیز چھپا کر رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو یوں فرماتے ہیں کوئی غیب تم سے کیا نہ ہو بھلا، جب خدا ہی نہیں چھپا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود۔ ہے جی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان جنگ میں جانے لگے، اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کھانے کا کیا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی ہڈی ہاتھ میں تھی، اس سوکھی ہوئی ہڈی کو چوس رہے تھے، اس سوکھی ہوئی ہڈی کو چوس رہے تھے۔ آج کے مسلمان کو اللہ نے کتنی دولت دی ہے، لیکن مسلمان دلی طور پر بزدل بنتا جا رہا ہے۔ مسلمان کے اندر جو بہادری اللہ نے رکھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، مسلمان کے نظریے بدلے جا رہے ہیں، مسلمان کی فکر بدلی جا رہی ہے، مسلمان کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سوکھی ہوئی ہڈی ہے،
اسے چوس رہے تھے۔ چوسنے کے بعد جب دیکھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوی میں لایا گیا، آپ کے جسد مبارک پر 99 زخم لگے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا زخم نہیں تھا کہ پیٹھ کے پیچھے لگا ہوا ہو، سارے زخم سینے پر لگے ہوئے تھے، سامنے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے ہڈی پھینکی، عبداللہ بن رواح کہنے لگے اب اس کا کیا کام، اب ہم نے میدان میں کودنا ہے اور اللہ کے دین کو بچانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح بھی شہید